هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى ما أحواك بهذا أن يبو قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک میں دو حروف ہوتے ہیں، ایک اذا اور دوسرا ہوتا ہے ان۔ اذا کے معنی ہوتے ہیں جب اور ان کے معنی ہوتے ہیں اگر۔ انگلش میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دو طریقے سے جملوں میں استعمال کرتے ہیں، اف اور دوسرا ہوتا ہے وین۔ تو اف یو گو ٹو سلیپ ارلی دین یو ویک اپ فار فجر، اور اسی طریقے سے آپ اف کی جگہ وین استعمال کر سکتے ہیں، وین یو گو ٹو سلیپ ارلی دین یو کین ویک اپ فار فجر۔ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ دونوں ہی جملوں میں شرط موجود ہے، یعنی اگر تم جلدی سو گے تو فجر میں اٹھ سکو گے، یا ہم اس کو ایسے کہیں جب تم جلدی سو گے تو فجر میں اٹھ سکو گے۔ تو جس کو آپ انگلش میں کنڈیشنل سینٹنس بھی کہتے ہیں، یعنی عربک میں بھی آپ ان کو جملہ شرطیہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جملہ شرطیہ بنتے ہیں اس سے۔ تو ان کے معنی ہوتے ہیں اگر، اور اذا کے معنی ہوتے ہیں جب۔ اچھا، ان کب استعمال ہوتا ہے؟ ان جب استعمال ہوتا ہے جہاں بہت کسی کام کو ہونے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں، یا نہ کے برابر، یعنی یا بالکل نہیں ہوتے، یا آپ کہہ سکتے ہیں امید ہی نہیں ہوتی، یعنی ریئر کیسز میں کوئی کام ہوتا ہوگا تو ان کا استعمال ہوگا۔ ابھی مثال کے طور پہ ہم نے سورہ زخرف کی آیت پک کری، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ اب یہ دیکھیے بالکل ناممکن سی بات ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دیدار کی ضد کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا جواب تھا کہ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، ہاں اگر تم اس پہاڑ کو دیکھ سکو، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اگر تم اس پہاڑ کو دیکھ سکو فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکتے ہو۔ تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہاڑ پھٹ گیا تھا اور ریزے ہو گیا تھا۔ سورہ قصص میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر رات کو مسلط کر دے ہمیشہ کے لیے، یعنی قیامت کے دن تک کے لیے، تو یہ ایک بالکل ہائپوتھیٹیکل بات ہے، یعنی ایسا ہو نہیں رہا ہے بالکل۔ تو لیکن جب ہم اذا کو دیکھیں گے کہ اذا استعمال ہو رہا ہے، تو اذا وہاں استعمال ہو رہا ہے جہاں بات بالکل پکی ہو، پختہ ہو، لازمی ہو کر رہنی ہے، اور دوسرا یہ کہ جلدی بھی۔ تو دو چیزیں یاد رکھیے کہ لازمی ہو رہی ہے، اور یعنی ہمیشہ ہو رہی ہے، اور فریکوینٹلی ہو رہی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہاں پر اس آیت مبارکہ میں، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تو جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جائے۔ یا سورہ کہف میں آپ دیکھتے ہیں کہ وَتَرَى الشَّمْسَ اذا طلعت تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین، اور تم سورج کو دیکھتے ہو کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب اس سے بچ کر گزر جاتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ توبہ میں آپ دیکھیں گے، فَإِذَا انْسَلَخَ أَشْهُرُ الْحُرُومُ، پھر جب گزر جائیں مہینے حرمت والے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ پھر جب پوری ہو جائے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں، منتشر ہو جاؤ، اپنی روزی روٹی تلاش کرو۔ تو آپ نے شاید غور کیا ہوگا کہ قرآن مجید میں ایک بات اور نوٹ کری ہوگی کہ جب بھی قیامت کا ذکر آتا ہے
تو اس سے متعلق جو حروف ہوتے ہیں ان دونوں میں سے وہ سب کس سے جڑے ہوتے ہیں؟ اذا سے. زیادہ تر آپ دیکھیں گے، زیادہ تر کیا سبھی میکسیمم، اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے مانند پڑ جائیں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سب اذا استعمال ہو رہا ہے. تو یہ ساری آیتیں کیونکہ قیامت سے متعلق ہیں تو اذا استعمال ہو رہا ہے. اور حرف شرط ان کبھی بھی استعمال نہیں ہوگا ان کے ساتھ. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو وہاں پر بھی اب زمین کو ہلا دینے کا ذکر ہے کہ جب زمین ہلا دی جائے گی، جیسا کہ ہلائی جائے گی. تو یہاں پر حرف شرط جو ہے ان بالکل استعمال نہیں ہوگا، اور یہاں ان کو استعمال کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا کیونکہ یہ چیز وہ ہیں جو لازمی ہونی ہے، اٹل ہیں، ہو کے رہنی ہے. اچھا، ایک اور خوبصورت چیز آپ نوٹ کریں گے کہ جب کوئی عمل بار بار ہوگا، یعنی جلدی جلدی ہوگا یا بار بار، جیسے ہم نے کہا کہ فریکوینٹلی ہوگا، تو تب بھی اذا کا استعمال ہوگا. مثال طور پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں ہم دیکھتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اب یہاں پر اور جب تمہیں سلامتی کی دعا دی جاتی ہے تو اسے بہتر دعا دو. اب آپ دیکھیں کہ دعا جلدی جلدی دی جاتی ہے تو اس کا ذکر ہو رہا ہے. سورہ مائدہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم اذا الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی الکعبین. اے ایمان والو، جب تم اٹھو نماز کے لیے تو دھو لو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک. تو یہاں پر آپ نے نوٹ کیا کہ نماز کے لیے ذکر ہوا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَهَّرُوا، اور اگر تم ناپاکی کے حالت میں ہو تو پاک ہو جاؤ. تو یہاں آپ نے نوٹ کیا کہ نماز کے لیے جب استعمال ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ اذا. اور جب ناپاکی کا ذکر ہو رہا ہے تو کیا استعمال ہو رہا ہے؟ ان. ناپاکی کی حالت میں ہر وقت تو نہیں رہا جاتا، کبھی کبھی انسان ہوتا ہے، لیکن نماز کے لیے تو جلدی جلدی. تو جب کسی آیت میں آپ ان دونوں حروف کو ایک ساتھ دیکھیں گے، اب آپ نے دیکھا اسی آیت میں دونوں حروف ایک ساتھ آ رہے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کم چیزوں کے لیے اور اذا ان چیزوں کے لیے استعمال ہو جائے، بار بار ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے سورہ نساء کی ہم آیت نمبر 25 دیکھیں گے فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، تو جب نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کریں، تو نکاح کے لیے کیا استعمال ہو رہا ہے؟ اذا. اور بے حیائی کے لیے ان. سبحان اللہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 180 کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے، اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو موت کے لیے اذا اور مال کے لیے ان. اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 یا ایھا الذین آمنوا اذا تدینتم بدین، اے وہ جو ایمان لائے ہو، جب تم لین دین کرو ادھار کے، یعنی ادھار کے معاملے میں ادھار کے ساتھ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ، اور اگر قرض لینے والا کمزور ہو یعنی ضعیف ہو یا مظلوم ہو یا اس کے اندر لکھنے کی قابلیت نہ ہو، تو کیا کرو؟ تو ان کا استعمال ہو رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، ان کان الذی، یعنی جو ضعیف ہے یا مظلوم ہے یا اس کے اندر لکھنے کی قابلیت نہیں ہے. تو یہ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ بہت ریئر کیسز میں بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ تر لکھا پڑھی انہیں لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہے جو پڑھے لکھے ہیں. تو وہاں پر ادھار کے لیے جب ذکر ہو رہا ہے تو اذا کا استعمال ہو رہا ہے ایک ہی آیت میں، اور جب یعنی لکھا پڑھی کی بات ہو رہی ہے ایسی جو کہ نہ قابل انسان نہیں ہے، ضعیف ہے یا کمزور ہے یا مجنون ٹائپ کا ہے، تو ان کا استعمال ہو رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ لغت کا معاملہ ہے. آپ دیکھتے ہیں عربک گرامر میں انشاءاللہ جیسے جیسے آپ عربک گرامر سیکھتے جائیں گے، آپ کو یہ سب طریقے، یہ سب انداز جو ہے عربی گرامر کا آپ کو بہت ہیلپ دے گا پڑھنے میں، سمجھنے میں قرآن کی آیات کو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے آیتوں کو کھول کے رکھ دے ہمارے سامنے، تاکہ ہم اس کی گہرائی کو سمجھ سکیں اور اس سے لطف لے سکیں، اس کو ہم انجوائے کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين تروى ما أحراك
يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلم